محمد اسلم خان نقشبندی، ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں گل بنی، اتنا مجمع بیٹھے ہے، میرا کلہ آواز پسند ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نیاریہ شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقیم ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. تم سے اور جنت سے کیا نسبت ہے، منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد زینت محفل، صدر محفل اور مردہ آغوش حکمت، جانشین غرور خواجہ عالم، پیر طریقت اور آبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر احمد رضا صاحب نقشبندی نیروی غزنوی، سجادہ نشین آستان عالیہ نیاریہ شریف، شرکائے محفل، جس طرح آپ سب کو آج کا یہ پروگرام دو نسبتوں سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اور آپ کے سامنے 40 سال کی پربہار زندگی کی 4 دہائیاں آپ کے سامنے گزارنے والی وہ علمی روحانی شخصیت، اللہ اکبر، حضور قبلہ عالم حضرت پیر خواجہ محمد عبد الغفار غزنوی نیروی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا یوم وصال، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ نیک بندوں کا تذکرہ ہم کو اپنی طرف سے شروع نہیں کیا، قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف کا جو ایمان کی سلامتی کے لیے اور جو ان کا دین تھا اس کی بقا کے لیے بادشاہ جو مشرک ہے سجدے کراتا ہے،
اور اس نے ان کے سامنے ایک ہی بات رکھی، یا تو میرا نظریہ قبول کر لو یا پھر تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب دیکھیں کتنے لوگ بعد میں ان کی بھی تو پیر صاحب کی بڑا شہادت ہو گئی نا۔ یہ واقعہ ایک فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے نا، سوچنے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فرماتا ہے کہ بھائی تم تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و خوض کرو، تدبر کرو۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح 4، 6 یا 8 صفحے کا اخبار ہوتا ہے تو اس میں جناب خبروں سے اس کا پیٹ تو بھرا جاتا ہے نا، وہ 4 یا 8 یا 6 صفحے جتنے بھی ہیں ان کو پورا تو کرنا ہے نہیں، ادھر سے ایک مضمون پکڑا، وہ پکڑا، پچھلے سال والا ایک اور ٹھوس دیا۔ تو یہ قرآن کا حجم بڑھانا تو مقصود نہیں تھا نا، اس کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، وہ سارے کے سارے اسباب ہی سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ اگر فلسفیانہ بات کی جائے تو ایک مشورہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، حضور کے نبی صاحب، مشورہ یہ بھی ہو سکتا تھا رب کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار احکام کو رہنے دے، فضائل کو رہنے دے، اپنے اور اپنے حبیب کی بات کو رہنے دے، اور یہ جو پرانے قصے ہیں انبیاء کے اور پرانے قصے ہیں لوگوں کے، بزرگوں کے پرانے قصے، نہ تو ہم سے کلمہ پڑھوانا ہے جناب عیسیٰ کا، نہ ہم سے کلمہ پڑھوانا ہے جناب موسیٰ کا، نہ ہم سے کلمہ پڑھوانا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب ہم نے کلمہ سرکار کا پڑھنا ہے، باقی سب کی نبوت کو سلام، سب کی نبوت کے قائل، اور ان قصوں کو کبھی یوسف کا، کبھی نوح کا، کبھی ابراہیم کا، کبھی اسماعیل کا، کبھی جناب حضرت موسیٰ کا، کبھی حضرت عیسیٰ کا، اور کبھی جناب وہاں کے بادشاہوں کے، وہ دقیانوس بادشاہ کا قصہ، اور یہ اصحاب کہف کا، وہ اصحاب رقیم کا، وہ حضرت سلیمان کا۔ ان قصوں کو نکال دیں تو یہ 12 تو پھر پیچھے 30 کے بجائے تو 10-12 ہی رہ جائیں گے نا۔ اب 10-12 ہوں گے تو یہ بات تو پھر کہی جا سکتی ہے 30 پارے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، 10 میں حفاظ کی تعداد تو بڑھ جائے گی۔ مشورے والی بات تو ہے نا، حافظ زیادہ ہو جائیں گے، اور جناب تراویح میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جہاں ایک پارہ روز پڑھا جاتا ہے وہاں 4 حصہ پڑھا جائے گا۔ کہا منہ بند کر تو، یہی تو تمہارے ایمان کی علامتیں ہیں، یہی تو تمہارے لیے مثالیں ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا، فرمایا اس لیے جو ایمان کی سلامتی کی بنیاد پہ ہمارا ہو جاتا ہے، ہم سورج کو بھی حکم دیتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہمارے وہاں بندے سوئے ہوئے ہیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے تھوڑا ادھر سے سرک کر، جب غروب ہوتا ہے تو ادھر، کیوں؟ ان کی حیت، صورت، جگہ، مکان ایسا ہے جہاں وہ آرام فرما ہے۔ کیا دے رہے سبحان اللہ، جہاں وہ آرام فرما ہے، اور ان کے آرام کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرمایا تو ذرا دائیں بائیں سے ہو کے گزر جا، تاکہ میرے بندوں کو تیری تمازت اور دھوپ اور تیری گرمی اور روشنی ان کو بیدار نہ کرے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو اصحاب کہف جہاں سوئے ہیں نا، پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، نُقَلِّبُهُمْ، یہ علماء جانتے ہیں، پیر صاحب کی ملا نُقَلِّبُهُمْ، متکلم فرما رہا ہے ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ ایک سائڈ پہ بندہ جب سویا رہتا ہے تو تھک جاتا ہے نا، پھر وہ کروٹ بدلتا ہے، نیند کی حالت میں کروٹ بدلتا ہے۔ بھائی یہ تو سارے بدلتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کروٹ بدلنے کا بندے کو پتہ بھی ہو کہ میں نے سائڈ چینج کی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے، رات پورے بیڈ میں لوگ پرسینٹے مارتے ہیں، صبح کو گنتی کر کے بتا سکتا ہے 1 منٹ میں سائڈ چینج کی یا 2 منٹ میں بتا سکتا ہے، یا جہاں سویا تھا وہیں اٹھا۔ اب یہ اگر روٹین ہی کی بات ہوتی کہ جس طرح بندہ سوتا ہے اٹھتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، تو پروردگار کیوں فرماتا
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ میں نے کہا ربا رات کو میں بھی بے ہوشی کے عالم میں سویا تھا، میری کروٹ کس نے بدلی؟ میں تو سویا تھا، وہ تو 309 سال تک ان پہ تو ہم نے موت کا طاری کر دیا اور 309 سال گزر گئے، لیکن ان پہ ایک ہی دن گزرا۔ اب گل تو کوئی فرق والی ہے نا، بات تو کوئی ہے نا ایسی، تو معلوم ہوا، بات ذرا لمبی ہو گئی، معلوم ہوا یہ کوئی ہماری اختراع نہیں ہے کہ ہم جانے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم۔ ابھی جوہر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پیر صاحب نے یہاں یادیں چھوڑی ہیں، پیر صاحب نے یہاں کردار چھوڑا ہے، پیر صاحب نے یہاں ایمان کا گلشن کھلایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو بیان کیا۔ جو تمہارے ابا و اجداد میں اکابرین چلے جاتے ہیں نا، ان کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ تو اچھائیاں تو یہ ہے نا، ہمارے پنجاب میں ایک شاہ صاحب سید آل رسول، اب بندہ جو گھر کا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، جو قریب کا ہوتا ہے نا وہ جلدی جلدی، سارے بندے چونکہ سمجھدار نہیں ہوتے، زیرک نہیں ہوتے، سارے بندے سمجھدار نہیں ہوتے، اپنا قریب کا بندہ ان کے دل پر بڑی دیر بعد جا کے پڑتا ہے۔ اپنے بندے کو ماننا آسان نہیں ہوتا، بس 2-3 منٹ میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں، تو وہ جو میری طرف رہے۔ دور کا آدمی ایک بالکل سج دھج کے جب سامنے آتا ہے تو وہاں پر تھانا بات ہے، اور اپنا جو ہے اس کی ساری نشست و برخاست، جلوت و خلوت، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ سامنے ہوتا ہے۔ اب جب سب کچھ سامنے ہوتا ہے اور ہمیشہ سے چل رہا ہے تو ایسے میں وہ جلدی دل میں نہیں بیٹھتا، بندہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شاہ جی تھے وہاں پہ، ایک صاحب کہنے لگے حضرت شاہ جی کوئی شیخ بتائیں، بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر طرف تو کس روڈ پہ چاہتا ہوں، جب بھی سفر کرتا جا تجھے کوئی نہ کوئی آستانہ، کوئی نہ کوئی شیخ، کوئی نہ کوئی پیر طریقت مل جائے گا، اس میں جا، اس میں جا، اس میں جا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اب مجھے کیا پتہ ہے تیری چوائس کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تو چاہتا کیا ہے، شیخ کیسے چاہتا ہے؟ نکلا چلا، ایک اس نے بات کی، حضور میری یہ خواہش ہے کبھی ایسی شیخ ہونا جو 5 وقت کی نماز کی امامت خود کراتے ہیں۔ میں نے آپ نے بات کو عزم کر دیا، بات بڑی تھی، یہ چھوڑنے والی بات تھی نہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ شیخ طریقت ایسا ہو جو 5 وقت امامت کے مسلح پہ نظر آئے۔ کچھ عرصہ پھرنے کے بعد پھر انہیں کے پاس آ گئے، حضور پھرا ہوں کچھ نہیں کہتا، ان کو صحیح بھی بیعت کر لو، ان کو صحیح کر لو۔ اور میں یہ بات کہوں گا تو یہ بے جا نہیں ہے، میں نے نہیں آپ نے دیکھا ہے حضرت پیر صاحب قبلہ کو 40 سال تک جو مصلی امامت پہ گزار رہا ہے، 40 سال مصلی امامت پہ مسجد بنا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، چھوٹی ہوگی پھر بناؤ، اب ضرورت ہے پھر بناؤ، مسجد، مصلی، منبر، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام۔ مگر امام جو ہوتا ہے نا مسجد کے مصلی پہ آ جائے نا، اسی لیے تو یہ پیران اعظام آپ نے مزاج بنا دی ہے، معذرت کے ساتھ حضور آپ نے مزاج بنا دی ہے، اسی لیے پیران اعظام مصلی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سج دھج کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، آپ تو الحمدللہ آپ نے تو کوئی کیسی شخصیت کو اختیار کیا ان کے دعوت سے، یعنی فی زمانہ جو ہمارا مزاج اور ماحول ہے، ہم فارمنگ دیکھتے ہیں، فلاں کے اتنے مرید، فلاں جب باہر نکلتا ہے بڑی دنیا ہوتی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کربلا میں زیادہ کتنے تھے، کس طرف تھے، تھوڑے کس طرف تھے؟ کربلا میں ہی کثرت کدھر ہے، قلت کدھر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغی زندگی ہے جناب نوح علیہ السلام کی، 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا، اب 950 سال بندہ تبلیغ کرے، بندہ 100 بھی
بات نہ مانے. آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایک دن کا بندہ تو آدھا بھی نہیں بنتا. بنے نہ بنے. وہ ایک صاحب تھے پاکستان میں, انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کوئی زیادہ کامیاب, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا اس لیے کہ ہم تو ادب والے لوگ ہیں نا, یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ زندگی 950 سال ساری کی ساری تبلیغ میں گزاری ہے اور بندہ 100 پورا نہیں ہوا. یہ کوئی بڑی کامیابی تو نہ ہوئی نا. میں نے کہا اگر یہ کچھ سیاست ہو نا تو پھر تو یہ ہے کہ 1 لاکھ ووٹ تھے ان کو تو 10,000 بھی نہیں ملے, یہ تو مقبول نہیں ہے. لہذا اگر بات ووٹوں کی ہو, بات سیاست کی ہو, بات فارغ کی ہو تو پھر اور زاویے سے اور نظر سے دیکھا جائے گا. اور اگر رب سے پوچھیں تو رب تو فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. نبی رب بناتا ہے, لوگ نہیں بناتے. لوگوں کے ووٹوں سے نبی نہیں بنتا, رب کی طرف سے اس کی اپنی عطا ہوتی ہے. پروردگار نے بندوں کو نہیں دیکھا, نبی کے عزم کو دیکھا ہے. لوگ نہیں مانے, نئے عزم کے ساتھ رب کا پیغام لے کے نبی پھر اسی چوک میں کھڑا ہے. مہینہ گزر گیا کوئی نہیں آیا, تبصر اڑاتے رہے, پیغمبر استقامت کے ساتھ پھر بھی دعوت. سال گزر گیا کسی نے نہیں مانا, نبی مایوس نہیں ہوا, نبی پھر بھی رب کا پیغام مسلسل 9.5 سال تک گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ ان عالم تعداد کو نہیں دیکھا جا رہا, نبی کے عزم کو دیکھا جا رہا ہے, نبی کی دعوت کو دیکھا جا رہا ہے, نبی کی ہمت کو دیکھا جا رہا ہے. یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام اور وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت اس سے ہوگی جس کو رب چاہے گا. لیکن وہ فرماتے ہیں نا بھئی مالی دا کرم پانی دینا تے بھار بھار بشنا پہاڑی. آگے مالک کی مرضی ہے, پھل لائے یا نہ لگائے, لیکن مالی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب مالک فرماتا ہے ہماری مرضی یہ تھی لیکن تیرے گلشن کو پانی لگانے اور کھیت کو سیراب کرنے کو بھی لاکھوں سلام ہے. سلام علی نوح فی العالمین. تو یہ جو ہے نا, اب اس کے یہ صرف لذتوں کے لیے اور یہ ہلکا ذکر قائم ہوا. اگر آپ ان سارے الفاظ پہ غور کریں نا, آپ کو یہ سارے ختمات اور یہ اوراد, یہ وظائف, یہ ذکر کے کلمات, کچھ لوگوں کا نظریہ ہے حدیث میں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ جن صوفیوں اور بزرگوں نے یہ چیزیں رائج کی ہیں نا, لفظ سارے قرآن و حدیث کے ہیں. جو انہوں نے مجموعے تیار کیے ہیں نا, ذرا ان سے پوچھ وہ کس معیار اور کس نظریے اور کس ارادے پہ بات کر رہے ہیں. ہم تو وضو کرتے ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں یہ جب ہاتھ دھو رہا ہوں, ہاتھ دھونے کا مقصد یہ ہے کہ اے پروردگار اب تیری رضا کے علاوہ کہیں یہ ہاتھ میں نہیں ہوگا. اب اسی کو پکڑیں گے, اسی کو چھوئیں گے جس میں تیری رضا ہو. اور یہ جو گردن کا مسح کیا جا وغیرہ وغیرہ سب پہ بات کی ہے. یہ نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے, یہ جھکے گی تو تیری بارگاہ میں, اور کہیں موقع ہے تو کٹ ضرور جائے گی, جھکے گی. راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. یہ شہداء ہے کہ راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. گردن کا جھکنا اور ہوتا ہے, کٹنا اور ہوتا ہے. اس لیے یہ بزرگان دین کی یہ تعلیمات حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اور حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے حصار ہوتے ہیں. جہاں صالحین کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بزرگان دین کے, اسلاف کے, صلحاء کے ذکر خود رکھ کے ہمارے لیے ان واقعات کو بیان کر کے, وہ آصف بن برخیہ کا واقعہ اتنی دیر میں لے کے آ رہا ہے. جن نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں, لقوی امین, خیانت بھی نہیں کروں گا.
اب نبی کی نگاہ میں موجود تھا نا، نہیں اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ عاصم بن برخیہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا جی میں لاتا ہوں، بھئی تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اللہ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آنکھ کی جو پلکیں ہیں ان کی حرکت سے پہلے کا کوئی بندہ مجھے ٹائم مقرر کر کے بتا دے یہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھ کی پتلی ہے، یہ جو پلکیں ہیں، یہ جو بال ہیں، یہ جو آنکھ کی حرکت ہے، یہاں ہے قبل ان يرتد الیک طرفک، جھپکنے سے بھی پہلے قبل۔ اب اس کو کوئی آیا کو ٹائم مقرر کر سکتا ہے؟ لو اس پہ ایک بات اور آخری سن لیں، بہت سارے یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیچے کچھ قبریں ہیں نا، وہاں ایک گورا صاحب، ایک گورے کی قبر ہے وہاں۔ اب وہ قبر کیا ہے؟ کسی آپ نے برطانیہ سے مسلمان ہوا، پرانی بات ہے، مسلمان ہوا تو لوگ اسے لے گئے، اب وہ تلاش میں تھا اور مسلمان کسی کی تبلیغ سے نہیں ہوا۔ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو انشراح صدر پروردگار فرما دے اسلام کے بارے میں، جس کی ہدایت کا وہ ارادہ کر لے، وہ خود قرآن مجید کے اس پہ سرچ کر کے پڑھ کے، یہ واقعہ جو تھا نا کہ پاور کون سی ہے، وہ طاقت کون سی ہے، ممکن کیسے ہوا اتنا بڑا تخت، اتنی موٹائی، اتنا پھیلا ہوا، اتنا حجم، اتنا وزن اور اتنی مسافت، اور آنے واحد میں قبل ان يرتد الیک طرفک میں۔ وہ حضرات دوسرے تھے اوور لوڈ تھے، ان کے چڑھا ابتدا میں جی جون صاحب اوور لوڈ کے تھے چڑھا۔ اچھا اس کو پھراتے رہے، لیکن اس کے دل میں یہ سوال کھٹک رہا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور یہ کچھ کھوجی مزاج ہوتے بھی ہیں، ہم تو ڈال دیتے رہے اولیاء کی بات نہیں، یہ ان کا کمال ہے، یہ کرامت بیان کر دیا، لیکن یہ کھوجی ہوتے ہیں۔ چلتے لاہور میں پھراتے رہے، گزرے نا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پاس سے، اس نے پوچھا بھئی انہوں نے کہا یہ اصل میں نا یہ کچھ بہکے ہوئے لوگوں کا یہاں ایک جگہ ہے، یہ شرک وغیرہ یہاں ہوا۔ اس نے کہا نہیں تم شرک کہتے ہو، مجھے تو یہاں سے کچھ خوشبو ہے، مجھے یہاں سے کچھ سنائی دے رہا ہے، میری مشام جان کو یہاں سے آنے والی فضا معطر کر رہی ہے۔ اچھا جو بھی ہے مجھے لے تو چلو نا۔ اب مہمان بھی تھا، خطرہ بھی تھا، اس میں تو بڑی مارکیٹیں ہونی تھی نبی صاحب اللہ، لیکن وہ چونکہ ہدایت کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا جی مجھے لے چلو، چلے گئے۔ جب گئے نا تو دروازے پہ ایک بابا بیٹھے، بابا ایک بیٹھے دروازے پہ، اور دروازے سے جب اس بابے کے پاس گئے، الیک سلیک ہوئی، بابا جی نے پوچھا بھئی کوئی ٹھنڈا یہ چائے کیا لوگے؟ وہ ٹھنڈے علاقے کا تھا، اس نے کہا جناب مجھے کوئی چائے کا کپ کا چائے دے دی جائے، چائے پی لو گا۔ بابا جی نے جو ہاتھ کیا اور پیالی اس کے ہاتھ وہ ہاتھ کر کے نا تو برتن اس کے ہاتھ میں دیا، بس وہ برتن کا پکڑنا کیا دیکھا نہ تھا کہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گئی پیالی بھی، گئی چائے بھی، گیا بابا بھی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا نا، اللہ بات ماننے والوں کی ہے، نہ ماننے والے رب کو بھی نہیں ماننے۔ لو جی جب اس ہوش آیا بھی کیا ہوا معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کپ دیکھا تو یہ کپ برطانیہ میں، لندن میں میرے کچن میں پڑا ہے، اس کپ میں خود چائے بنا کے پیتا ہوں، یہ میرا کپ ہے، اس میں چائے پیتا رہا ہوں، برطانیہ میرے کچن میں پڑا تھا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا،
اب تم نے کہا جانا تمہاری منزل کیا ہے؟ میری منزل تو یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میری تو یہی منزل ہے، اور میں اب یہی وہی ٹول بابے کی قبر میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی پاکیزہ سچی نسبتیں، ستھرے تو سچے اور کھرے نظریات و اوقات پر کاربند فرمائے۔